فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بنڈی سنجے کمار نے بعض مدارس کے خلاف دہشت گردی کو فروغ دینے اور ملک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ جیسے بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ اگر ان کے بیان میں تھوڑی بہت بھی سچائی ہے تو یہ خود ان کی کارکردگی پر سوال اٹھاتا ہے کہ کیونکہ خود ان کا تعلق وزارت داخلہ سے ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کریم نگر ضلع میں جمی کنٹا کے سری ودیارنیا آواسا ودیالیہ میں لڑکیوں کے لیے ایک نئے ہاسٹل بلاک کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ بی جے پی کے سابق صدر بنڈی سنجے نے مدارس سے متعلق بے بنیاد ریمارکس کیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مدارس میں جھاڑو کی مدد سے AK-47 رائفلیں کی تربیت دی جاتی ہے۔ مدارس دہشت گردی کی افزائش کی بنیاد ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ۔ انہوں نے ریاستی حکومت کے ایسے اداروں کو فنڈز فراہم کرنے کے فیصلے پر بھی سوال اٹھایا جو سرگرم طریقے سے انتہا پسندی کو فروغ دے رہے۔ بظاہر ان کا اشارہ تبلیغی اجتماع کے لیے فنڈ سے متعلق تھا۔ واضح ہے کہ بنڈی سنجے اسلامی فوبک بیانات کے لیے کافی مشہور ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سرخیوں میں جگہ بنانے کے لیے ہمیشہ مسلم مخالف بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب وہ مرکزی وزیر ہیں اور ان کا تعلق وزارت داخلہ سے ہے۔ اب اگر وہ مدارس یا مسلمانوں یا حیدرآباد کے پرانے شہر سے متعلق بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہیں تو اس سے خود ان کی اور پوری وزارت داخلہ، خاص طور پر وزیر داخلہ امت شاہ کی کارکردگی پر سوال کھڑے اٹھنا لازمی ہے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے کہا ہے کہ بھارت راشٹر سمیتی ون نیشن ون الیکشن تجویز پر اپنا موقف بیان کرے گی جب مرکز یہ واضح کرے گا کہ وہ اسے نافذ کرنے کے لیے کس طرح آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے میڈیا والوں سے کہا کہ حکومت کو بتانا چاہیے کہ وہ ان انتخابات کو کس طرح آگے بڑھانا چاہتی ہے اور اس میں شامل عمل کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں۔ مرکزی حکومت کو ہندوستان کے لوگوں کے سامنے ایک قوم ایک انتخاب کے لیے اپنا منصوبہ لانا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ عوام یہ سمجھیں کہ حکومت ان انتخابات کو کس طرح کرائے گی۔ آیا وہ ریاستی حکومتوں کی موجودہ شرائط کو منسوخ کرے گی اور ریاستی اور قومی دونوں انتخابات کو ایک ساتھ کرائے گی یا یہ مرحلہ وار عمل میں لائی جائیں گی؟ یہ وضاحت ملک میں حکمرانی کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ KTR جیسے کہ BRS لیڈر مشہور ہیں، اس بات کا تذکرہ کیا کہ اگلے پارلیمانی انتخابات کے شیڈول ہونے میں تقریباً 4 سال باقی ہیں، جیسا کہ گزشتہ قومی انتخابات حال ہی میں مکمل ہوئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا مرکزی حکومت ریاستی حکومتوں کو وقت سے پہلے تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ انتخابی چکروں کو ترتیب دیا جا سکے یا پھر وہ ایک ساتھ انتخابات کو بتدریج نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ KTR نے کہا حکومت کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ آیا وہ ریاستی حکومتوں کو تحلیل کر کے ایک ساتھ ریاستی اور پارلیمانی انتخابات کرائے گی یا پھر وہ اس عمل کو مرحلہ وار کرے گی۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے کہا ہے کہ دہلی کے جہانگیر پوری میں انہدامی مہم کے بارے میں سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہائیڈرا کی کارروائیوں پر اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ ہائیڈرا صرف جھیلوں، نالوں یا سرکاری اراضیات پر تجاوزات کو مسمار کرتا ہے اور ہم کسی مجرم یا ملزمین کی جائیدادوں کا انہدام نہیں کرتے۔ رنگناتھ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ عبوری حکم انہدامی مہم کے خلاف متعدد درخواستوں کے جواب میں جاری کیا گیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی انہدام نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اس نے واضح کیا ہے کہ اس کا اطلاق سڑکوں، فٹ پاتھوں یا آبی ذخائر جیسے عوامی مقامات پر غیر مجاز عمارتوں پر نہیں ہوتا۔ یہ حکم ان خدشات کی وجہ سے سامنے آیا ہے کہ انہدام کو جرائم کا الزام عائد کرنے والے افراد کے خلاف تعزیری اقدامات کے طور پر استعمال کیا جا رہا۔ تاہم حیدرآباد میں ہائیڈرا کی کارروائیاں صرف غیر قانونی عمارتوں سے نمٹنے پر مرکوز ہیں۔
گوشہ محل کے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے کہا ہے کہ لفظ جہاد کرنے والے جانی ماسٹر کو پولیس اچھی سزا دے۔ جانی ماسٹر نے کتنی لڑکیوں کو مذہب تبدیل کرنے کی زحمت دی اور اس کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھی جائیں۔ جانی ماسٹر جیسے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے بالی ووڈ پر سیاہ داغ ڈالنے کی کوشش کی ہو، اس لیے اگر آپ بالی ووڈ پینل سے درخواست کر رہے ہیں تو آپ کو بالی ووڈ کو صاف کرنے کے لیے سخت ہونا چاہیے۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ اگر کوئی خواتین کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے اس طرح پریشان کرتا ہے تو پھر بالی ووڈ میں قدم رکھے بغیر قانون لائے۔ بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے اس ضمن میں مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ అధికారులకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఇవాళ లేకపోతే రేపు ఆయన అరెస్ట్ అయిన తర్వాత ఈ ఒక్క అమ్మాయి నుంచి కాదు, ఇంకా ఎన్ని అమ్మాయిలకి నా ఇబ్బంది పెట్టిండు, ఎన్ని అమ్మాయిలకి కన్వర్ట్ అయిపోండి అని ఆఫర్ ఇచ్చిండు, అది కూడా ప్రజలు ముందు పెట్టాలని నేను పోలీస్ అధికారులకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఇవాళ బాలీవుడ్ కి ఇంకొకసారి ఒక నల్ల మచ్చ తీసుకొని రానికి ప్రయత్నం చేసిన ఈ జానీ భాషా మాస్టర్. ఇట్లాంటి చాలా మంది ఉండొచ్చు, ఇంతకు ముందు ఉన్నారు కూడా. ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పని చేయడానికి వచ్చే వాళ్ళకి గాని, ఈ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కి గాని చాలా వరకు ఇబ్బందులు గతంలో కూడా పెట్టినారు. కానీ నేను బాలీవుడ్ ప్యానల్ కి, బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ అధికారులకి మరీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, కొద్దిగా تلنگانہ کے وقار ضلع کے نارائن پیٹ ٹاؤن میں کشیدگی دیکھی گئی کیونکہ میلاد النبی کے موقع پر جھنڈیاں لگانے کے مسئلے پر دو فرقوں کے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق مسلم نوجوان اولڈ بس اسٹینڈ جنکشن کے قریب میلاد النبی کے سلسلے میں جھنڈیاں لگا رہے تھے کہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھنے والے بعض افراد نے اس پر اعتراض کیا اور ان جھنڈیوں کو نکال کر سڑک پر پھینک دیا۔ اس مسئلے پر دونوں طبقات میں بحث و تکرار ہو گئی اور دونوں طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی جس نے ہلکا سا لاٹھی چارج کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کیا۔ پولیس کی بھاری جمعیت کو وہاں تعینات کیا گیا۔ حیدرآباد سے پولیس کے سینئر عہدیدار صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مقامی مسلمانوں نے گنیش وسرجن کے پیش نظر جلوس کو ملتوی کر دیا تھا اور یہ جلوس جمعرات کو نکالا جانے والا تھا جس کے پیش نظر جھنڈیاں لگائی گئی۔ AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی کابینہ کے اجلاس میں ایک نیشن ایک الیکشن کی تجویز کو منظوری دیے جانے کی شدید مخالفت کی اور اس اقدام کو وفاقیت کو تباہ کرنے اور جمہوریت سے سمجھوتہ کرنے سے تعبیر کیا۔ مرکزی کابینہ کے اجلاس میں ایک نیشن ایک الیکشن ایک ملک ایک الیکشن تجویز کو منظوری دیے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حیدرآباد MP اسد الدین اویسی نے کہا کہ وہ ایک نیشن ایک الیکشن تجویز کی بدستور مخالفت کرتے رہیں گے۔ یہ ایک ایسا حل ہے جس میں مسئلے کو تلاش کیا جا رہا، یہ وفاق کو تباہ کر دے گا اور جمہوریت کے ساتھ سمجھوتے کے برابر ہے، جبکہ یہ دونوں وفاقیت اور جمہوریت آئین کے بنیادی ڈھانچے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے ملٹیپل الیکشن سے صرف مودی اور امت شاہ کے سوا کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہا۔ انہوں نے کہا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کا خیال ہے کہ متواتر انتخابات سے جمہوریت کا احتساب بہتر ہوتا ہے۔ مرکزی کابینہ کے اجلاس میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی تجویز کو منظوری دے دی۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی نے مرکز کو ملک میں بیک وقت اسمبلیوں اور پارلیمنٹ انتخابات کرانے کی تجویز پیش کی تھی۔ یہ دیکھیے، کانسٹیٹیوشن جو ہے نا،
آپ ایڈمنسٹریشن کو کانسٹیٹیوشن کی جو اسکیم ہے آپ یہ نہیں بول سکتے نہیں پیسے بچانے کا. پیسے بچانا تو پھر کل کوئی اٹھ کے بولے گا پولیس کو بند کر دو, IPS کو, کوئی بولے گا کورٹ میں اتنا پینڈنگ ہے. کنوینئنس کے اوپر یہ سب نہیں کرے گا نا. کانسٹیٹیوشن چلے گا تو کانسٹیٹیوشن پرنسپلز کے اوپر چلے گا. تو بیسیکلی نریندر مودی صرف کیونکہ BJP کی آئیڈیالوجی RSS کی ہمیشہ ہی رہی ہے کہ وہ ریجنل پارٹیز کو نہیں چاہتے, اسی لیے ون نیشن ون الیکشن کا ایک مار رہے ہیں تگا. ہم تو اس کی مخالفت کیے ہیں اور مخالفت کریں گے, اپوز کریں گے. حیدرآباد میٹرو کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا. میٹرو انتظامیہ نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد میٹرو کا ٹویٹر اکاؤنٹ کسی نے ہیک کر لیا. میٹرو انتظامیہ نے عوام سے خواہش کی کہ وہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر رابطے کی کوشش نہ کریں. جلد سے جلد اکاؤنٹ بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. غیر مجاز تعمیرات کے خلاف فیصلہ کن کارروائی میں منچریال میں حکام نے TBG کے ایس لیڈر دیکنڈا انیا کی طرف سے غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی 5 منزلہ عمارت کو منہدم کر دیا. نیزپور میں سرکاری اراضی پر واقع اس ڈھانچے کو قانونی اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے کے بعد بلڈوزر کا سامنا کرنا پڑا. مسماری صبح کی گئی پورے علاقے میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا حصہ ہے. یہ عمارت جو کچھ عرصے سے تنازعات کا شکار رہی تھی, ضروری اجازت نامے کے بغیر اور سرکاری استعمال کے لیے مختص زمین پر تعمیر کی گئی تھی. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے مقامی حکام نے انہدام کی نگرانی کی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپریشن کو آسانی سے اور محفوظ طریقے سے انجام دیا گیا تھا. అత్త పూర్త ఈ అన్నయ్య వాళ్ళు అన్న నమస్తే రమేష్ అన్న, వీడున్న వేరే కాడకి ఇక్కడికి అన్నయ్య వాళ్ళ ఇల్లు కూలగొడుతున్నారు. تلنگانہ پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن ڈسکام نے ریاست میں برقی کے چارجز پر نظر ثانی کرنے کی تجویز پیش کی ہے. رواں مالی سال 2024-25 کے لیے سالانہ آمدنی کی ضرورت کی رپورٹ اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کونسل ERC کو پیش کی گئی. تینوں زمروں میں چارجز پر نظر ثانی کی تجویز ہے. اگر یہ ERC سے منظور ہو جاتے ہیں تو ڈسکام کا اندازہ ہے کہ انہیں خسارے کو پورا کرنے کے لیے 1200 کروڑ روپے کی آمدنی ہوگی. ERC ریاست میں کم از کم 3 مقامات پر عوام کی موجودگی میں ان تجاویز پر عوامی سماعت کرنے کے بعد حتمی فیصلہ دے گی. اس کے بعد چارجز پر نظر ثانی عمل میں آئے گی. اس پورے عمل میں 90 دن لگتے ہیں. ذرائع کے مطابق 300 یونٹ سے زائد برق استعمال کرنے والے صارفین سے فی کلو واٹ 40 روپے سر چارج وصول کرنے کی تجویز ہے. فی الحال فی کلو واٹ پر 10 روپے سر چارج وصول کیے جا رہے ہیں جو نظر ثانی کے بعد 50 روپے تک ہو جائے گا. حکومت تلنگانہ آئندہ 5 برسوں کے دوران ریاست میں مائکرو اسمال میڈیم اور انٹرپرائزز MSMEs کے فروغ کے اقدامات کے لیے 4000 کروڑ روپے خرچ کرے گی. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ MSME پالیسی 2024 کی رسم اجرائی کے بعد خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. نئی پالیسی کے مطابق حکومت نے MSMEs کے لیے 6 بااعتماد شعبے جات کی نشاندہی کی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس نئی پالیسی سے تلنگانہ میں روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے. انہوں نے کہا ریاست میں MSME مائکرو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. حکومت نے MSME پالیسی 2024 جاری
کر رہی ہے جس کا مقصد ریاست کی دولت میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ نے اقتصادی اصلاحات متعارف کرائے اور ہندوستانی معیشت کو صحیح راستے پر لایا گیا۔ انہوں نے کہا مائیکرو، چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے MSME پالیسی متعارف کرانے کے پیچھے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سریدھر بابو کا دماغ کار فرما ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اکتوبر کے مہینے کے لیے بینکوں کی تعطیلات کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس ماہ بینک تقریباً 12 دن بند رہیں گے۔ بینکوں کی تعطیلات مختلف تہواروں، ہفتہ اور اتوار کے دنوں کی وجہ سے ہے۔ اکتوبر میں درج ذیل دنوں پر بینک بند رہیں گے: 2 اکتوبر گاندھی جینتی، 6 اکتوبر اتوار، 10 اکتوبر مہا سپتمی، 11 اکتوبر مہا نومی، 12 اکتوبر دسہرہ، 13 اکتوبر اتوار، 17 اکتوبر کٹی بیہو آسام اور والمیکی جینتی، 20 اکتوبر اتوار، 26 اکتوبر جموں کشمیر میں یوم الحاق، 27 اکتوبر اتوار، 31 اکتوبر دیوالی سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ یہ تعطیلات مختلف ریاستوں میں مختلف ہوں گی کیونکہ مقامی تہواروں کے مطابق تعطیلات مقرر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر کے بینک ہر دوسرے اور چوتھے ہفتے کے اتوار کو بند رہتے ہیں اور بینکوں کے امور نمٹانے کے لیے صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تعطیلات کے دنوں سے پہلے اپنے ضروری کام مکمل کر لیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,